درود شریف کی برکت ہے. درود شریف کا اہتمام اگر کوئی کرنے لگے، دنیا کی ہر دعا اگر آپ کرو گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ جب کی جاتی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، فوراً یہ دعا قبول ہو جاتی ہے. ادھر ہے کوئی نہیں، ویسے ہے کوئی نہیں ادھر جتنا آپ دیکھ رہے ہو، بیٹھا ادھر میں ہوں، تقریر میں ادھر کر رہا ہوں. علامہ اقبال نے کہا تھا 3 باتوں کو. پہلی بات یہ ہوگی کہ اپنے بچوں کو اگر مصطفیٰ کی محبت کو ان کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو اپنے بچوں کو درود شریف پڑھانا ہوگا، درود شریف سکھانا ہوگا. تو دوسری بات علامہ اقبال نے بتائی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کو منتقل کرنا چاہتے ہو تو دوسری بات کو فالو کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ. اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے تاریخ بیان کرتے ہیں، لیکن سیرت بیان کرنے والے سیرت میں ایک ایک لفظ ایک ایک جز بیان کرتے ہیں. اگر مصطفیٰ کی محبت کو لوگوں کے سینے میں منتقل کرنا ہے تو پھر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو سکھا دو. بلاغت سے پہلے جب بچہ بالغ ہو جائے نا، اس سے پہلے مصطفیٰ کی سیرت کو بچوں کو سکھا دو، بچوں کو پڑھا دو. ایک مرتبہ حضور بیٹھے تھے تو پانی پی رہے تھے، اماں عائشہ پانی پی رہی تھی. ادھر دیکھ لو یار، تھوڑی دیر بولوں گا. اماں عائشہ پانی پی رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے بھی پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی مجھے بھی دے دو. تو اتنا کہا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا تو حضور پانی پینے لگے. اب یہ دیکھیں، سیرت دیکھیں حضور کی، اور حضور کا پیار دیکھیں اپنی بیوی کے لیے. پانی پینے لگے تو پوچھنے لگے عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے ہونٹ کہاں پہ لگائے تھے؟ جہاں پر تم نے ہونٹ لگائے تھے میں وہیں سے ہونٹ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں. اب بتاؤ، اگر ہماری زندگیوں میں، اگر لوگوں کی زندگیوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ویوہار ہوگا، ایسا رویہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اب یہ بتائیے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو یہ چاہتی ہیں کہ وہ غلام بن کے رکھے، لیکن کچھ بیویاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر بادشاہ بن کے رہے اور میں بادشاہ کی بیوی بن کے رہوں. کیا بات. آج میں بریلی شریف میں ایک ریسٹورنٹ پر بیٹھا تھا تو میں کھانا کھانے گیا تھا تو ایک آدمی فون پر بات کر رہا تھا، اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. پتہ نہیں بیوی ہوگی یا کون ہوگی، تو بڑا تیزی کے ساتھ کہہ رہا تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے. کھانا کھانے بیٹھا ہوں، کچھ دیر تک لیے چین کرنے دے، کچھ دیر کے لیے مجھے چین سے یہاں کھانا کھانا. اپنی بیوی کے لیے کہہ رہا تھا، شاید بیوی سے ہی کہتا ہوگا. تو وہ بیویاں ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن بیوی اگر نیک مل جائے تو گھر جنت بنا دیتی ہے. تو علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ. اگر سیرت مصطفیٰ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو تمہارے بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ جائے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے انشاءاللہ. ایک غیر مسلم نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کہا میں نے حضور کی سیرت پڑھی اور میں نے ایک واقعہ سنا، وہ حضور کے زمانے میں ہی تھا. کہا میں نے واقعہ یہ دیکھا کہ جب حضور تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، میرا بچہ گم ہو گیا ہے. جب حضور ابھی ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے، حضور ہاتھ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ دروازے پر ایک انسان آیا، کہنے لگا حضور ابھی میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ میں دیکھا ہے، وہ باغ میں کھیل رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے بچے سے کئی دن سے بچھڑا ہوا ہو، جب اسے پتا چل جائے کہ اس کا بچہ وہاں پہ تو دوڑ لگا دے گا. جب اس نے اتنا سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگانا شروع کی. تو حضور نے بلایا، کہا اس کو بلاؤ. صحابہ نے اسے بلایا، آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا. یا رسول اللہ آپ نے بلایا؟ کہاں بلایا؟ کہا بہت جلدی ہے. کہا یا رسول اللہ بہت دن سے بچھڑا ہوا ہوں، میری بیوی ادھر پریشان ہوتی، ادھر میں پریشان ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میرا بچہ گم ہے، اتنی محبت ہے مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے جا کے. حضور نے فرمایا میں نے تجھے روکا نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تجھے روکنے کے لیے بلایا. کہا حضور پھر کیوں بلایا؟ کہا بلایا اس لیے کہ جب تو جائے گا نا باغ میں اور اپنے بچے سے ملے گا تو کتنے دن سے بچھڑا ہوا ہے، تجھے پیار آئے گا، تو اپنے بیٹے سے بیٹا کہہ کے بلائے گا، اور پیار میں جب بیٹا نکلے گا تو وہاں پر اور بھی بچے کھیلتے ہوں گے. جب وہ سنیں گے کہ اس کا ابا اس کو بیٹا کہہ کے پکار رہا ہے، انہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی. ان میں بہت سے یتیم ہوں گے جنہیں اپنے باپ کی یاد آ جائے گی کہ کاش آج میرا بھی ابا ہوتا تو آج مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا.
تو کہتا ہے کہ میں نے بس اسی واقعے سے اسلام کو قبول کر لیا. میں نے کہا جس کے دل میں یتیموں کے لیے اتنا پیار ہے اس کے دل میں پھر لوگوں کے لیے کتنا پیار ہوگا. میں نے اس واقعے سے اسلام قبول کر لیا. تو سیرت مصطفیٰ کو بچوں کو سکھانا ہے. علامہ اقبال نے دوسری بات بتائی تھی, تیسری بات بھی علامہ اقبال نے بتائی تھی. اگر کوئی یہ تینوں باتوں کا فالو کر لینا, دنیا میں اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا, اس کے دل سے حضور کی محبت نکال نہیں سکتا. تحفظ ناموس رسالت کانفرنس یہ جو منعقد کی گئی ہے, اسی کے ضمن میں یہ تقریر ہو رہی ہے. تو علامہ اقبال نے تیسری بات بتائی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ. اپنے بچوں کو جب مصطفیٰ کا حسن و جمال بتاؤ گے کہ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا, مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھیں, مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھیں, تو انہیں مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا. اور جب انہیں مصطفیٰ سے پیار ہوگا تو کوئی طاقت انہیں پھر مصطفیٰ سے الگ نہیں کر سکتی ہے, ان کے سینوں سے مصطفیٰ کی محبت نکال نہیں سکتی ہے. یہ علامہ اقبال نے بتایا تھا ان تین چیزوں کو. تو اس کے عنوان سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 100 سال کے بعد ایک صحابی ہیں ابو طفیل, جو حضور کے وصال کے 100 سال کے بعد یہ زندہ رہے. اور ایک دن جب حج کا موسم تھا تو یہ اسی جگہ گئے اور حج کے موسم میں اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگے, لوگوں میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ آج کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو میرے علاوہ, ایسا کوئی شخص نہیں ہے. ارے مجھ جیسا نکما انسان آج جہاں بھی جاتا ہے حضور کا بیان, حضور کی سیرت, حضور کا نام محمد کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس نکمے کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا. اور محبت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں. تو مجھ نکمے کی جب اتنی عزت ہوتی ہے تو جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہوگا پھر اتنی اس کی کتنی عزت ہوتی ہوگی. جب اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا اس صحابی رسول نے کہ کائنات میں میرے بعد ایسا کوئی شخص نہیں ہے آج کے دور میں جس نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہو. جب اتنا کہا تھا تو لوگ سمٹ کے آنے لگے, جمع ہو گئے, بھیڑ لگ گئی اور کہنے لگے, لوگوں نے یہ نہیں پوچھا حج کا موسم ہے تو یہ بتائیے کہ حضور نے حج کیسے کیا تھا, حضور نے طواف کیسے کیا تھا, حضور نے کیا کیا تھا کیا نہیں. تو جب لوگ آئے تو کہنے لگے تم نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا, مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا. کہ سنو مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا. مصطفیٰ کا چہرہ بڑا چمکدار تھا, مصطفیٰ کا چہرہ بڑا سفید تھا, لوگ دیکھتے تھے تو ان کا دیوانے ہو جایا کرتے تھے. اور حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں مصطفیٰ کو دیکھتا تھا, جب مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھتا تھا تو اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر ایسے رکھ لیا کرتا تھا, اپنے انگلیوں کو بیچ سے دیکھا کرتا تھا کہ کہیں مصطفیٰ کا حسن, مصطفیٰ کے حسن و جمال کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. مصطفیٰ کا حسن تو ایسا تھا. ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ان کا سینہ اور پیٹ برابر تھا. انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا. اور میں آپ کو بتاؤں اس مصطفیٰ کا چہرہ اور مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. معبد کے گھر سے جب حضور گزرے تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, تو بھوک لگی تو معبد کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر تھے. صدیق اکبر نے کہا کہ تمہارے گھر کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ اس نے کہا آج میرے گھر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو بھی ادھر سے گزرتا تھا یہ سب کو کھلاتی تھیں, پلاتی تھیں, سب کی دیکھ بھال کرتی تھیں, یہ مہمان نوازی کیا کرتی تھیں. لیکن ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ابھی انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا. لیکن آج ان کے دروازے سے کوئی آنے والا عام انسان نہیں تھا, بلکہ وہ تھا کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا ہے. تو حضور جب ادھر سے گزرے تو بھوک لگی. صدیق اکبر نے پوچھا کیا تمہارے گھر بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہے. کہا کوئی کچھ بھی نہیں؟ کہا ایک بوڑھی اور لاغر کمزور بکری ہے لیکن وہ بھی دودھ نہیں دیتی ہے, اس نے بھی دودھ دینا بند کر دیا ہے. کہا اچھا ایسی بکری ہے تو لاؤ ذرا سامنے. جب وہ بکری لائی گئی تو حضور کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے عرض کیا کہ حضور یہ ایک بوڑھی اور لاغر کمزور بکری ہے, اس کے علاوہ ان کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے تو اس کے اندر اس کے تھنوں میں اتنا دودھ آ گیا تھا کہ اس کے تھن پھٹنے لگے تھے, اتنا دودھ اس کے تھنوں میں اتر آیا تھا. حضور نے فرمایا پیالہ لے کے آؤ. جب معبد پیالہ لے کے آئی, پیالہ لانے کے بعد دودھ دہا گیا تو پیالہ بھر گیا.
کہ دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن بھی بھر گیا، یہاں تک کہ معبد کے گھر جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے تھے، اور جتنے لوگ تھے وہ دودھ سے سیراب ہو گئے، پھر بھی دودھ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو معبد کے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے، حضور نے بھی دودھ پیا، صحابی نے بھی دودھ پیا، سب نے دودھ پیا، اور وہ چلنے لگے۔ جب چلنے لگے تو تھوڑی دیر کے بعد معبد کا شوہر آیا۔ ابو معبد جب گھر پہ آیا تو کہنے لگا آج گھر کا حلیہ عجیب لگ رہا ہے، آج گھر میں خوشبو عجیب ہے، آج گھر تو مہک رہا ہے، کیا تم نے کوئی پرفیوم چھڑکا ہے، تم نے کوئی عطر چھڑکا ہے؟ کہ آج ہم نے عطر نہیں چھڑکا، کوئی پرفیوم نہیں چھڑکا۔ ارے غلطی تو میری یہ رہی کہ میرے گھر پہ ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس کا جلوہ بھی نورانی تھا، جس کا چہرہ بھی نورانی تھا، لیکن میری غلطی یہ رہی کہ میں نے اس کا نام نہیں پوچھ پایا کہ اس کا نام کیا تھا۔ گویا کہ اس نے اپنی زبان میں کہا، نام نہیں معلوم تھا۔ معبد کو نام نہیں معلوم تھا، اس سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تھا، کلمہ پڑھا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا کہ مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، جس کے آنے سے گھر مبارک ہو گیا تھا، تو مبارک گھر پہ آیا تھا۔ کہا مبارک آیا تھا، مبارک کیسا تھا؟ کہا مبارک کے بارے میں مت پوچھو، اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا، اس کی آنکھیں اتنی نورانی تھی، اس کے ہونٹ اتنے نورانی تھے، اس کی زلفیں اتنی نورانی تھی کہ کائنات میں ایسی زلفوں کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کائنات میں ایسے شخص کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ دوں کہ کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا جیسا میرا مبارک آیا تھا۔ تو کائنات میں ایسا کوئی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جیسا میں نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ تو جب وہ ابو معبد کہنے لگا کہ اب میں دور بکریاں چرانے نہیں جایا کروں گا، اب میں قریب بکریاں چرانے جاؤں گا، اب مبارک تیرا پھر سے آئے تو پھر مجھے بتانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو ایک دن بازار گئی تھی معبد، اس کا ساتھ میں بیٹا بھی تھا، تو اس کی جب نظر صدیق اکبر پر پڑی، حضور صدیق اکبر بھی بازار میں تھے، اس نے کہا اماں دیکھو یہ ہمارے گھر جو آیا تھا یہ اس مبارک کے ساتھ آیا تھا، یہ وہ شخص کھڑا ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا ادھر مڑ کے تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، صدیق اکبر کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا مبارک کدھر ہے، میرا مبارک کدھر ہے؟ کہنے لگی کون مبارک؟ کہ اس دن جو تمہارے گھر میرے گھر پہ آیا تھا تمہارے ساتھ۔ کہ انہیں رسول اللہ کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ کہ وہ کدھر ہیں؟ کہ چلو ان کے پاس۔ معبد گئی تھی، معبد گئی حضور کے گھر اور قدموں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ جب واپس آئی تھی تو زبان پر یہی جاری تھا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ آئی تھی کلمہ پڑھ کے دوسرے دن جب ابو معبد پھر اپنے گھر پہ آیا تو کہنے لگا آج پھر کیا مبارک آیا تھا، آج پھر خوشبو سے یہ گھر مہک رہا ہے، گھر روشن ہے۔ تو اس نے کہا آج مبارک آیا نہیں تھا بلکہ میں مبارک کے گھر گئی تھی، میں نے مبارک کو دیکھا ہے، میں اس کے گھر گئی تھی، اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، تم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو معبد بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ حضور کا حسن و جمال ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کا حسن ہے۔ یہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو مصطفیٰ کی محبت ان کے سینوں میں پیوست ہو جائے گی، مصطفیٰ کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ حضور کا حسن و جمال، لوگ تو آج کسی کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو مفکرین نے ماہرین نے قسمیں بیان کی کہ تم اگر کسی کو محبوب بنانا چاہو تو ان کے اندر یہ قسمیں ہونا چاہیے۔ کا کیا قسمیں ہونا چاہیے؟ تو ماہرین نے بیان کیا کہ اگر تم کسی کو محبوب بناؤ تو اس کے اندر سب سے پہلی قسم یہ ہو، سب سے پہلی صفت یہ ہو کہ وہ خوبصورت ہو۔ تو کہا ٹھیک ہے، اور کہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ باوفا بھی ہو، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باوفا بھی ہو۔ اس لیے اگر خوبصورت ہوگا اور باوفا نہیں ہوگا تو پھر تو چھوڑ کے چلا جائے گا، اور پھر اس کی یاد میں کبھی ادھر گھومو گے، کبھی ادھر گھومو گے، کبھی ادھر تڑپو گے، کبھی ادھر تڑپو گے، کبھی زہر کھاؤ گے، کبھی ٹرک کے سامنے آؤ گے۔ تو محبوب خوبصورت بھی ہو، باوفا بھی ہو۔ اور تیسری صفت بیان کی کہ محبوب طاقتور بھی ہو، کہ اگر طاقتور نہیں ہوگا تو تمہیں بچا بھی نہیں سکتا، جب تمہیں جو اپنے آپ خود نہیں بچ سکتا تو تمہیں کیا بچائے گا؟ تو طاقتور بھی ہونا چاہیے۔ اور چوتھی صفت بیان کی کہ وہ پیار تم سے کرتا ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو، وہ تم سے پیار کرتے ہو، تم اس سے پیار کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو اور وہ تم سے پیار ہی نہیں کرتا تو پھر یہ تو سزا ہو جائے گی، کیونکہ محبت جب ایک طرف سے ہوتی ہے تو سزا دیتی ہے، اور محبت جب دو طرف سے ہوتی ہے تو پھر مزہ دیتی ہے۔ تو یہ بھی صفت مفکرین نے ماہرین نے بیان کی، اور کہا وہ سخی بھی ہو، بخیل نہ ہو، سخی ہو، اور کہا اس کا تعلق اس کے اونچی جگہ سے ہو۔ تو اب لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے
کہ آخر اس دنیا میں کہاں تلاش کریں, کہاں ڈھونڈیں کہ محبوب ملے گا کیسے, کس کو بنائیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ افق کا جمال بڑا خوبصورت ہے, کیا افق کو دل دیا جائے. افق کا جمال بڑا خوبصورت, چاند کی چاندنی بڑی خوبصورت, دریا کی روانی بڑی خوبصورت, موجوں کی طغیانی بڑی خوبصورت, بلبل کی نغمگی بڑی خوبصورت. تو کس کو دل دیا جائے, کہ یار افق کو دل دے دیں, افق بڑی خوبصورت. لیکن لوگوں نے کہا افق کو دل دو گے یہ تو پھر غائب ہونے والی ہے, اس کی خوبصورتی تو ختم ہونے والی ہے. خوبصورت تو ہے لیکن باوفا نہیں ہے, تو اس کو دل نہیں دے سکتے. کہ پھر چاند کی چاندنی کو دل دیں, کہ چاند کی چاندنی کو دل دے دو, کہ نہیں دے سکتے, اس لیے کہ سورج آتا ہے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے. کہ سورج کو دل دے دیں, کہ پھر رات آتی ہے تو پھر اس کا حسن, اس کی جو روشنی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے بلبل کو دل دے دیں. کہ بلبل کو دل کیسے دیں, بلبل کو دل دیں گے تو بلبل کی تو توجہ ہماری طرف ہوتی نہیں ہے, اور صفت یہ بھی ہے کہ ہم اس سے پیار کرتے ہوں وہ ہم سے پیار کرتا ہو. تو یہ تو صفت اس کے اندر, آخر دل دے تو کسے دیں, پیار کریں تو کسے کریں. آخر جس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. کوئی ایسا بھی حسن والا ہے, کوئی ایسا بھی محبوب ہے کہ جس کے اندر حسن بھی ہو, جس کے اندر جمال بھی ہو, جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو, جس کے اندر وفا بھی ہو, جس کے اندر سخا بھی ہو. گویا کہ میں نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن تو بتا دے کہ جس کے اندر سخا بھی ہو, جس کے اندر وفا بھی ہو, جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو, جس کے اندر بخالت نہ ہو, اونچی جگہ سے رابطہ بھی ہو, کیا ایسا کوئی حسن والا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں ہاں ایسا حسن والا ہے. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اگر تم محبوب بنانا چاہتے ہو, پیار کرنا چاہتے ہو, تو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کرو تو تمہاری کامیابی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے جواب. دنیا دار سے, اور حدیث پاک ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے. اگر آج ہم کسی ایکٹر سے محبت کریں گے, آج ہم کسی فلمی ڈرامے کرنے والے سے محبت کریں گے, آج ہم انتظار کرتے ہیں کہ نئی نئی مووی آئے تو اس میں ہم دیکھیں کہ کیا نئی بات ہوئی ہے. اگر یہ طریقہ آپ اپناتے ہیں, کسی ایکٹر کو اپناتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں, آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں, تو میدان محشر میں انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر خواجہ اجمیری سے محبت کرتے ہو تو خواجہ اجمیری کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اگر صابر کلیری سے محبت کرتے ہو تو صابر کلیری کے ساتھ ہوگے. تو کیوں نہ ہم اللہ والوں سے محبت کریں تاکہ میدان محشر میں وہ ہمارے ساتھ ہوں, ہم ان کے ساتھ ہوں. اگر دنیا میں ہم ان سے محبت کریں گے, کیونکہ ہر اللہ کا ولی اپنے چاہنے والوں کو بخشش کروائے گا. غوث پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے, صابر پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے, خواجہ پاک اپنے چاہنے والوں کی کروائیں گے, اور بریلی کا امام اپنے چاہنے والوں کی کروائے گا. تو اعلیٰ حضرت جب اس ٹائم لوگوں کی بخشش کرواتے ہوں گے تو اس ٹائم وہ لوگ بھی آئیں گے جو آج حضور کے علم غیب پر گلیاں اٹھاتے ہیں. وہ لوگ بھی آئیں گے, کہیں گے اعلیٰ حضرت کیا ہمیں جانتے نہیں ہو, کیا ہمیں پہچانتے نہیں ہو؟ اعلیٰ حضرت کہیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے, ہم تو اپنے چاہنے والوں کی بخشش کروا رہے ہیں, ہم تو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں. اس وقت نہ کہتا تھا آج لگ ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ ماننے کے قیامت میں اگر مان گیا. تو آج ہم محبت کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار سے کریں گے تو ہماری کامیابی ہوگی. بس آخری بات کہہ کے میں گزرتا ہوں, ٹائم ہو چکا ہے زیادہ. دیکھو مصطفیٰ کا اگر حسن و جمال اپنے بچوں کو جب تربیت کرو گے اپنے بچوں کی, آج بچے بگڑ جاتے ہیں تو اس لیے بگڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی اچھی تربیت نہیں ہوتی. جن کی اچھی تربیت ہوتی ہے اور بہتر تربیت تبھی ہوتی ہے جب اپنے بچے کو آپ مدرسے میں داخلہ کروا دو بچپن کی زمانے میں. جب بچپن کے زمانے میں آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دو گے, دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا, دنیا کا کوئی ایسا حافظ نہیں ہوگا, دنیا کا کوئی ایسا مفتی نہیں ہوگا جو پڑھائی کرنے کے بعد اپنے باپ کو گالی دے دے, اپنی ماں کو گالی دے دے, اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے. کتنا بھی کڑا کم پڑھا لکھا انسان ہو لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اسے معلوم ہوگی.
اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سمجھے گا. تو آج لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں رہے. اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, سب کچھ بناؤ, لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرو. انہیں مصطفیٰ کا عشق سمجھاؤ, انہیں مصطفیٰ کا پیار سمجھاؤ. جب انہیں مصطفیٰ کے بارے میں بتاؤ گے, سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ گے, ان کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ڈالو گے, تو پھر وہ تمہاری بھی محبت کو اپنے سینے میں دبا لیں گے اور مرتے دم تک کبھی تمہاری بے ادبی نہیں کریں گے. تو اپنے بچوں کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ان کو بچپن کے زمانے میں تربیت کرو اور مدرسے میں بھی بھیج دو, حفظ کرواؤ. اور یہ مدرسہ ماشاءاللہ چلا رہے ہیں تو ان کا بھی ساتھ دو. حافظ ادریس صاحب, بہت بڑا کام ہوتا ہے مدرسہ چلانا آج کے دور میں, اور یہ مدرسہ چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے منصوبے کو کامیاب فرمائے, اللہ ان کے تمام منصوبوں کو کامیاب فرمائے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ جو مدرسہ ہے اس میں شاید کچھ ان کا گھر بھی ہے, تو یہ پورا مدرسہ کر دیں گے. تو بڑی اچھی سوچ ہے, اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے. تو ان کا بھی ساتھ دو. تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرو. آخری بات کہہ کے بس گزرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کی بات چل رہی تھی. مصطفیٰ کے حسن و جمال کی, حضور ایک مرتبہ جا رہے تھے, گزر رہے تھے راستے سے, تو آپ نے دیکھا قافلہ ایک تھا ٹھہرا ہوا, اور آپ راستے سے گزر رہے تھے, تو آپ نے دیکھا ایک سرخ اونٹ تھا بندھا ہوا تھا. حضور کو اچھا لگ گیا. حضور نے کہا اس کو بیچو گے؟ اس کے مالک سے کہا, تو کہا اس کو بیچیں گے. اس نے منع ہی نہیں کر پایا, حالانکہ وہ بیچنا نہیں چاہتا, لیکن مصطفیٰ نے جب پوچھا کہ اس کو بیچو گے, اور مصطفیٰ کی شان یہ تھی کہ مصطفیٰ سب سے الگ تھے. مصطفیٰ کا جسم نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا, لیکن اللہ نے شان یہ عطا فرمائی تھی کہ اگر 10 لاکھ کا مجمع ہوتا اور مصطفیٰ 10 لاکھ کے مجمع میں جاتے تو لوگوں کے سر ان کے کندھوں کے برابر آیا کرتے تھے. کتنا بھی لمبا انسان ہوتا ان کے کندھوں کے برابر آتا تھا, اور مصطفیٰ ان میں نمایاں نظر آیا کرتے تھے. تو راستے سے گزر رہے تھے, جب راستے سے گزرے تو سرخ اونٹ دیکھا, نظر پڑی, کہا اس کو بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے؟ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں بیچیں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے, میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, میں تو آیا تھا ٹہلنے کی غرض سے, لیکن میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں, مجھے یہ اونٹ تمہارا پسند آ گیا. کہ جب حضور نے اونٹ کو خرید لیا, کہا پیسے نہیں ہیں, پیسے میرے 2 آدمی آ کے, میرے غلام آ کے تمہیں پیسے دے دیں گے, پیسوں کی تم کوئی ٹینشن نہ لینا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے آپ اونٹ لے جائیے. تو حضور اونٹ لے گئے, اور جب آپ چلے گئے تو ایک قافلے سے انسان نکل کے آیا. کہا اے اونٹ کے سردار, اونٹ کے مالک, تم نے اونٹ بیچ دیا؟ کہاں بیچ دیا؟ کہ یار وہ کون شخص تھا جو تمہارا اونٹ لے گیا, تم تو بیچنا نہیں چاہتے تھے. کہا میں جانتا ہی نہیں وہ کون تھا. کہ ایڈریس بھی نہیں جانتا. کہ ایڈریس نہیں جانتے ہو, اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو, تو پھر اونٹ کیوں بیچا؟ کہ یار میں اس کو منع ہی نہیں کر پایا, اس کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا, اس کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ میں اس کو منع ہی نہیں کر پایا. کہا اچھا. دوسرا آیا, کہ تم ایڈریس بھی نہیں جانتے تھے, تم اس کا پتہ بھی نہیں جانتے, اس کا نام بھی نہیں جانتے, تم نے اونٹ بیچ دیا. گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا. اونٹ کو چوری کا نام دے دو, اب وہ تمہارے پیسے واپس نہیں کرے گا, اب وہ نہیں آئے گا لوٹ کے. تو خاتون ایک سن رہی تھی خیمے کے اندر ہی, تو ادھر سے چیخ کے بولی کہ تم اونٹ کو چوری کا نام مت دو, اگر اس نے تمہارے پیسے نہیں واپس کیے تو پیسے میں واپس کروں گی. کہ چلو شکر ہے کہ تم تو اس کو جانتی ہو, تمہیں تو پتا ہے وہ کون شخص تھا. تو عورت کہتی ہے میں بھی اس کو نہیں جانتی. کہ جانتی نہیں تو ضمانت کیوں لیتی ہو؟ کہ ضمانت اس لیے لیتی ہوں کہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. میں اپنے خیمے سے دیکھ رہی تھی, جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو دانتوں سے اس کے حسن نکل رہا تھا, دانتوں سے نور نکل رہا تھا, اور سامنے والی پہاڑی پر نظر آ رہا تھا. تو جس کے حسن کا یہ جمال ہو, جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہ ٹھیک ہے. ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ 2 صحابی رسول آئے, کچھ کھجوریں بھی لائے تھے اور پیسے بھی لائے تھے. لانے کے بعد انہوں نے اس کو دے دیا کہ یہ اپنے بانٹ لو کھجوروں کو, اور یہ پیسے رکھ لو. اس نے کہا پیسے؟ اب پیسے کون لیتا ہے؟ کہ پیسے رکھ لو. کہ پیسے اب نہیں لیں گے. کہ پھر؟ کہ اب تو اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کروا دو. کہ ٹھیک ہے. گئے حضور کی بارگاہ میں, اور سارے کے سارے حضور کے قدموں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں,
اور مسلمان ہونے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو لب پہ بگی ترانہ ہوتا ہے، گویا کہ وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے مگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ جب اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا مکہ میں، تو ابو جہل جس کا بہت اچھا دوست تھا یمن کے اندر، تو اس نے خط لکھا تھا کہ آج مکہ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، کوئی محمد ہے جو اسلام کو تیزی کے ساتھ پھیلا رہا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ اس کا حسن و جمال دیکھ کے وہ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل جو حضور کا دشمن تھا، وہ خط لکھتا ہے یمن کے ایک حبیب بن مالک کو خط لکھتا ہے جو بہت بڑا رئیس تھا وہاں کا۔ تو اس نے خط دیکھا، کہا اچھا ایسا شخص ہے جو نیا دین لایا ہے اور سارے لوگ اس کے دیوانے ہوتے جا رہے ہیں، چلو میں آتا ہوں، ایک میٹنگ رکھتا ہوں۔ حبیب بن مالک آیا، اس نے ایک میٹنگ رکھی، مکے کے بڑے بڑے کافر جمع تھے، بڑے بڑے کافر آئے تھے، اس میٹنگ میں شامل تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا چلو تمہیں ابو جہل نے بلایا ہے۔ وہ میٹنگ رکھی گئی ہے، یمن سے حبیب بن مالک آیا ہے، ابو جہل کا دوست ہے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور کی ایک شان یہ بھی تھی کہ حضور جس مجلس میں چلے جاتے تھے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہنس کے بات کریں گے، اگر ہم مسکرا کے بات کریں گے تو ہمارا روب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر حضور کے روب و دبدبہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور تو مسکرا کے بات کرتے تھے اور ایسے مسکراتے تھے کہ نور سامنے والی پہاڑیوں پر نظر آیا کرتا تھا۔ جب حضور مجلس میں داخل ہوا کرتے تھے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے سامنے بات کرے۔ جب حضور اس مجلس میں گئے تو سب کے سب خاموش ہو گئے، منہ لٹکا کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضور نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آخر مجھے بلایا کس بات کے لیے ہے؟ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ تم سارے کے سارے چپ بیٹھے ہو، جب تم سارے کے سارے چپ بیٹھے رہو گے تو بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب اتنا حضور نے فرمایا تو حبیب بن مالک نے ایک الگ انداز میں، نرمی والے انداز میں کہا کہ میں نے یہ سنا کہ آپ نیا دین لے کے آئے ہیں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی طرف بلا رکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک یہی دین سچا ہے اور یہی مذہب سچا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور دین اسلام لے کے آیا ہوں۔ حبیب بن مالک نے کہا اچھا، اور جو نبی آئے تھے وہ معجزے لے کے آئے تھے، کہا تم بھی کوئی معجزہ لے کے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا میں 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا 2 معجزے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا پہلا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ آسمان میں کوئی معجزہ دکھائیں، اور دوسرا معجزہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں یہ بھی بتائیں۔ کہا 2 معجزے۔ حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، صفا پہاڑی پر لے گئے، اور صفا پہاڑی پر لے جانے کے بعد حضور نے فرمایا بتا کیا دیکھے گا؟ کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے نا، چاند بہت تیزی کے ساتھ چمک رہا تھا، کہا یہ جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، جب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا، دوسرا صفا پہاڑی کے ادھر چلا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑی تو پکار اٹھتے ہیں کہ چاند الٹے پاؤں پلٹے، کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ جب حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو سمجھ گیا کہ بات تو ہے اس میں کچھ، لیکن آخری بات یہ پوری ہو جائے تو پھر میں ان سے پوچھوں۔ کہا میرے 2 معجزے تھے، ایک معجزہ تو آپ نے پورا کر دیا، لیکن دوسرا معجزہ یہ بتائیے آپ کہ میں سوچتا کیا ہوں، میرے دل میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسری بات تو یہ سوچتا ہے، تیرے دل میں یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے، اس کے پیر اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتی، اپاہج بیٹی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ جب حضور نے اتنا سنا تھا، حضور نے جب اتنا کہا تو وہ قدموں پہ گر گئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہا جس کی باتوں میں اتنی سچائی ہے، جو دلوں کے راز جانتا ہے، آسمانوں میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے، تو ضرور اس میں ایک بات ہے اور یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اس کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔